لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان رجیم نے خود کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی بالکل وہی میں سمجھتا ہوں کہ اسے پتہ چلے گا کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایگری کیا اور کون سی چیزیں پیچھے رہ گئیں. کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کا جب پاکستان چیئر کرے گا یہ اس فارمیٹ کے ایجنڈے کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی. مگر الماس نقوی صاحب یہ بتائیے کہ ہم اس سارے پہلو میں افغانستان کے لیے فیصلہ نہیں کر پائے ایس سی او کے جو ممبر ممالک ہیں کہ اس کو بھی دعوت دی جائے، جبکہ طالبان کے آنے سے پہلے وہ ایک ممبر کے طور پر شرکت کرتا بھی رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ان کو شامل نہیں کیا گیا اس میں، جبکہ ظاہر ہے پاکستان کو بہت زیادہ شکایات افغانستان سے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جی اسد، میرے خیال میں اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی ایس یو ممبر اسٹیٹ نے طالبان رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کو لیجیٹیمیسی ابھی تک جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو نہیں ملی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا یہ کنسرن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اسپیشلی دوحہ فارمیٹ کے اندر، تو اس کو فلفل نہیں کیا. اس میں سب سے بنیادی یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب پاکستان کی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے طالبان رجیم افغانستان میں آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان آفیشیلی کئی مرتبہ ان کو کہہ چکا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. مطلب وہ تنظیمیں جو وہاں پہ متحرک ہیں، وہ گروہ جو وہاں پہ متحرک ہیں، وہ لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی اسپیسیفکلی پاکستان کی طرف جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا. تو سب سے بڑی وجہ مجھے تو یہ نظر آتی ہے. اسی طرح دیکھیں ایران کے اپنے کنسرنز ہیں، اس کی ترکمانستان، کرگستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اپنے کنسرنز ہیں. ریجنل کنٹریز چاہتے ہیں کہ اس کو ایک لیجیٹیمیسی ملے اور افغانستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آئے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان رجیم نے خود کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی بالکل. الماس صاحب، اگر کوئی ایک ملک اس تنظیم کے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی کردار کو کیا محدود کیا جا سکتا ہے؟ جیسے بھارت ایک بڑا ملک بھی ہے، میجر پلیئر بھی ہے، لیکن اگر وہ نہ ٹریڈ چاہتا ہے اس طرح سے، نہ سیکیورٹی میں تعاون چاہتا ہے، بلکہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے اور انسٹیبلٹی اور سیپریٹسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے کردار کو کیا محدود بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں ایس سی او کا جو فارمیٹ ہے، اس کے فارمیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. یہاں پہ کوئی سنگل کنٹری جو ہے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر کرگستان ایک چھوٹا ملک ہے اور رشیا بہت بڑا یا چائنا بہت بڑا ملک ہے، وہ کچھ اور انسٹرومنٹس ہوں گے جہاں سے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا. اس پلیٹ فارم پر تمام ممبرز کی رائے اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا وہ اپروف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیسک فارمیٹ ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ انڈیا کا جو رول ہے، ڈیفینیٹلی انڈیا ایک اپنا پرسپیکٹو اس کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میجورٹی میں اس جو ابھی سمٹ آ رہا ہے میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایجنڈا جو ہے نہ سیکیورٹی ہے نہ پولیٹیکل ہے، یہ پیور اکنامک اس کا ایجنڈا ہے. کیونکہ اس کے تین سٹرکچرز ہیں. کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹس جو کہ پولیٹیکل اور سیکیورٹی دونوں ایشوز کو وہ دیکھتی ہے. یہ جو جس کی چیئر پاکستان ابھی کر رہا ہے، یہ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ پیور اکنامک ایجنڈے کے اوپر اس میں بات ہوگی. تیسرا اس کا امپورٹنٹ سٹرکچر ہے کونسل آف فارن منسٹرز، وہ بھی پولیٹیکل اور سیکیورٹی دونوں ایشوز کو وہ دیکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، اس میں انڈیا جو ہے ڈیفینیٹلی اپنا پرسپیکٹو رکھے گا، اور پاکستان کے پاس بھی اپرچونٹی ہوگی. اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات بھارت کی طرف سے آئی تو ہمارے ہیں لوگ جو پاکستان کا موقف جو ہے اس پہ رکھیں گے. فورم تو چونکہ بند کمرے کا اجلاس ہے، اس میں صرف اسٹیٹ میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا کو جو ہے وہ سیپریٹ رکھا گیا ہے.
تو اس کی رپورٹنگ سیشن کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے وہ تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ تو اینڈ کے اوپر جب جوائنٹ کمیونیکیشن آئے گا وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایگری کیا اور کون سی چیزیں پیچھے رہ گئی. اہم بات کی آپ نے, اور الماس صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اکانومی اس کا ایجنڈا ہے, لیکن عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے مسئلے کو آپ آئسولیشن میں کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر اکانومی کے لیے, اکنامک پراسپرس کے لیے اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی کا ہونا, صحیح انوائرمنٹ کا ہونا, دہشت گردی کا خاتمہ, تو ان سب مسائل کو ڈسکس کیے بغیر آپ خالی اکانومی پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, عبداللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیکیورٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ اکانومی آپ کی نہیں چل سکتی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے ایس سی او کا سیشن جس کی چیئر پاکستان کرنے جا رہا ہے, اس کا ایجنڈا جو ہے وہ اکنامکس ہے. ٹھیک ہے, اس میں 4 پرپوزل جو ہیں, نئے پرپوزل اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ایک پرانا پرپوزل جو ہے وہ آلریڈی ایجنڈے پہ ہے. اس میں پاکستان کا ایک پرپوزل تھا پروموشنز آف ٹریڈ باڈیز امنگ دا ایس سی او ممبرس. اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ تمام ممبر اسٹیٹس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا پرپوزل جو ہے وہ قازقستان کا پرپوزل ہے, ایس سی او کا پریفرینشل بیسز وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, وہ بھی اس ایجنڈے پہ ہوگا. دین رشیا کا ایک پرپوزل تھا کریٹیو اکانومیز کا, وہ بھی اس ایجنڈے پہ ہے. پھر ایک پرپوزل تھا اکنامک ڈائلاگ امنگ دا ممبر اسٹیٹس. تو یہ تو 4 نئے پرپوزل جو کہ اس سیشن کے اندر جو ہے وہ آئیں گے. اس کے بعد ایک پرانا پرپوزل کامن کرنسی, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ نیشنل کرنسیز جو ہے وہ ڈالر پر انحصار کم کیا جائے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. ہاں, اتنی توقع نہیں ہے جتنی ہم کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایز کمپیئر ٹو دا پریویس سیشنز اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. تو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو اسپیسیفکلی یہ میٹنگ ہو رہی ہے جس کو پاکستان چیئر کر رہا ہے, یہ پیور اکنامک ہے. اس کا سیکیورٹی اور جو سیکیورٹی اور جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ 2026 میں کونسل آف ہیڈس آف اسٹیٹ کا جب پاکستان چیئر کرے گا, یہ اس فارمیٹ کے ایجنڈے کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی.